کافر اگر قرآن کی توہین کرتا ہے تو وہ تو ہے ہی کافر۔ ابھی سویڈن میں قرآن پاک کو جلایا گیا، اب اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ احتجاج، جلوس نہیں۔ اگر اس کرۂ ارض پر ایک بھی اسلامی حکومت ہو، ایک بھی اسلامی حکومت ہو، مسلمانوں کی حکومت ہو، اس پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ جب شعائر اسلام کی توہین ہو، پیغمبر کریم کی توہین ہو، قرآن کی توہین ہو، کعبۃ اللہ کی توہین ہو، شاعر اسلام کی توہین ہوتی ہو، اور وہ بھی حکومت کی اجازت پر اور حکمرانوں کی اجازت پر وہ توہین کا ارتکاب ہو، کرۂ ارض پہ اگر ایک بھی اسلامی ملک ہو اور مسلمانوں کی حکومت ہو، اس پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم جہاد کریں گے تو ہم شمال شریف، یہ تو بڑا کپ لے کے جائے گا، کوئی ڈالر مل جائے۔ پھر جب حکمران منگتے بن جائے، جب حکمران یہودیت اور نصرانیت کا چربہ بن جائے، جب اسلامی ممالک کو یہود و نصارہ کی کالونیاں بنا دیا جائے، تو وہ قوم ہمیشہ ذلیل رہتی ہے اور وہ صرف احتجاج ہی کرتی رہتی ہے، جلوس ہی نکالتی رہتی ہے۔ تمہارے جلوسوں سے وہ رک جائیں گے؟ کتنے تم نے پہلے جلوس نکالے؟ انہوں نے امام الانبیاء کے گستاخانہ خاکے کھائے کیے، مسلم قوم جلوس نکال پہ خوش ہے، اور اپنے ملک کے انہوں نے روڈ بند کیے ہوئے ہیں، اپنے ملک میں یہ احتجاج کر رہے ہیں، فیس بک پہ احتجاج ہو رہا ہے۔ پوچھو علماء سے، پوچھو ان شیخ الاسلاموں سے، اور پوچھو ان مفتی اعظموں سے جو بڑے بڑے مدارس میں پورے بھیسے جتنے مفتی رکھے ہوئے ہیں، ان سے ذرا پوچھ کے دیکھ لو کہ جب قرآن کی توہین ہو، پیغمبر کریم کی توہین ہو، تو امت پر فرض کیا ہوتا ہے؟ امت پہ احتجاج فرض ہوتا ہے یا جہاد فرض ہوتا ہے؟ لیکن یہ فتویٰ کوئی بھی نہیں دے گا، کیونکہ شیخ الاسلام ہی گئی، مفتی عظما گئی، سب کچھ کیا، تو اس لیے وہ کافر ہیں۔ لیکن وہ بھی یاد رکھیں، قرآن یہ وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور ایران کے کسرا نے جب پیغمبر کریم کا خط ملا تھا، اس وقت ایران، شہنشاہ ایران بڑا متکبر تھا، اور اس خط پہ صرف ایک آیت لکھی تھی، اس نے اس خط کے ٹکڑے کر دیے، نیچے پھینکا۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی سلطنت بھی گئی، وہ بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ ابھی چند دن گزرے تھے اور چند اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، پھر صحابہ کے قدموں کے نیچے روندے گی۔ آج تک وہ کسرا نہیں آیا، ختم۔ قرآن کا نام اللہ ہے، اس نے تو ایک آیت کو ٹکڑے کیے، نام و نشان مٹ گیا۔ اور تم بھی یاد رکھنا، سبیل ہو یا اس کا کوئی حواری ہو، اگر مسلمانوں کی حکومتوں میں غیرت نہیں، امت مسلمہ کو یہود و نصارہ کا غلام بنا دیا گیا ہے، تو پھر بھی میرے رب تو وہی العزیز بھی ہے، الحکیم بھی ہے، اور یہ رب کا کلام ہے، اس کا بدلہ بھی میرا رب خود لے گا۔ تو کافر قرآن سے جلے،
وہ تو ہے ہی کافر، کمال تو اس مسلمان کی احتجاج کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ ایک طرف قرآن کا مسئلہ تو المحنت لے کے پھرتا ہے، ادھر قرآن کا مسئلہ تو فضائل اعمال لے کے چاہتا ہے، ادھر قرآن کا مسئلہ تو جھوٹے راویوں کو لے کے پھرتا ہے، پھر تو بڑا کافر ہے یا قبیلت والا بڑا کافر ہے؟ اس نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، تو کلمہ پڑھ کے قرآن کی توہین کرتا ہے اور دوسروں پر احتجاج۔ تو اس لیے میرا بھائی، قرآن مقدس یہ کلام اللہ ہے اور اس کی توہین پر احتجاج نہیں ہوتا، اس کی توہین پر کیا ہوتا ہے؟ تمام امت مسلمہ کے اسلامی ممالک کسی میں غیرت ہو تو وہ اعلان جہاد کرے، اعلان احتجاج نہیں۔ اور خدا کی قسم ایک خلافت عثمانیہ کا دور تھا، کمزوریاں آ چکی تھی خلافت میں، خلیفہ عبدالحمید تھا آخری خلیفہ اور خلافت بھی کمزور تھی۔ ایک فرانس تھی، وہاں ایک آدمی نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی، اس وقت ذرائع ابلاغ بھی نہیں تھے، ایک اخبار میں اس خلیفہ کا فرمان چھپا کہ فرانس والوں تیار ہو جاؤ اور امت پہ جہاد فرض ہو گیا۔ بس اخبار کا چھپنا تھا، سارے ملک کٹھے ہو کے معافی کے لیے وہاں ترکی پہنچ گئے۔ اور آج بار بار یہ شیطانی ہو رہی ہے اور یہ کہتے ہیں ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، اور احتجاج کیا نکالا سفیر بھی نہیں جاتا، سفارت خانے سے بھی بائیکاٹ نہیں ہو سکتا۔ احتجاج ان کا اس حد تک ہے صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا کرے جو کتاب و سنت کی بالادستی اور کتاب و سنت کا نفاذ بھی ہو اس ملک میں، اور ہر کافر کے ساتھ جہاد بھی ہو اسی ملک سے۔